सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे IMF के साथ। जैसे इकॉनमी बढ़नी शुरू होगी, जिस तरह हुआ, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा करंट अकाउंट के ऊपर, और वो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा, फिर जाना पड़ेगा IMF के पास। तो हम इससे निकलने के लिए पूरा अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सारी कोशिश अब कर रहे हैं, आगे से ये बॉटल नेक ना आए करंट अकाउंट का। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान ने एक शिगुफा छोड़ते हुए कहा है कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के पाकिस्तान को इस स्थिति में ला देंगे कि पाकिस्तान के में रोजगार और बहुत से जो वस्तुएं उनका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब लगेंगे और लोगों से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि ये सीधा और एक सीधा ही एक पत्ता फेंक दिया इमरान खान ने IMF के आगे कि इजीली IMF इनको लोन दे दे, क्योंकि अभी मिनी बजट के थ्रू पाकिस्तान की जनता का जो खून चूसा जा रहा है उसमें कुछ रियायत IMF दे दे। जबकि इनसे डायरेक्ट बोला नहीं जा रहा है IMF के आगे कि हमारे इतने टैक्सेस में आपने बढ़ोतरी की है, उनको थोड़ा बहुत कम करवा दो ताकि जनता को सुविधा हो जाए। जबकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जबकि ये IMF को रिझाने के लिए एक एक्सपोर्ट का पता नहीं क्या एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब इमरान खान की हुकूमत ने आज तक कोई मैन्युफैक्चरिंग हब या कोई ऐसी इंडस्ट्रियल नीति नहीं अपनाई है ताकि वहां पे पाकिस्तान में कोई FDI आए और FDI के जरिए वहां के लोगों का रोजगार भी बढ़े और कहीं ना कहीं वहां से कुछ ऐसी चीज मैन्युफैक्चर करे कि वो पूरे विश्व में भेजे और पैसा कमाए। तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट क्या करेगा इसका पाक मीडिया को भी पता नहीं है। इस डिबेट में भी देखोगे तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वेलकम टू द शो। और आपने ये खान साहब का शॉट भी सुना, तो क्या हम एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी या हम उसी विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे? डॉक्टर साहब जी, वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक हम अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे पर डॉलर की हमेशा कमी रहेगी और हम इसी तरीके से IMF में जाते रहेंगे। तो बात तो बिल्कुल सही की है उन्होंने और कोशिश भी की जा रही है। कुछ अभी एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेटजी वगैरह कुछ बनाई भी गई है उसी हवाले से। अब कितनी इसमें कामयाबी होती है ये देखा जाएगा। लेकिन देखें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें कुछ इक़दाम भी तो करने चाहिए ना। सबसे पहले ये चीज़ है कि जब हम कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो आपके पास कुछ प्रोडक्शन होनी चाहिए उन चीज़ों की जो आप दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। तो उस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ चल पड़े। इंडस्ट्रीज़ जो है जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो चल पड़े और उसमें ग्रोथ आना शुरू हो ताकि हमारे पास सरप्लस हो जो हम बाहर बेच सकें दुनिया को। दूसरी चीज़ है कि जो भी चीज़ हम बेचें बाहर में उसकी प्राइस राइट होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर हम इस तरीके से बिजली के गैस की कीमतें, बिजली कीमतें और एक्सचेंज रेट को डिवैल्यूएशन करते रहेंगे और इसी तरीके से टैक्सों के अंबार अगर लगाते रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे कम्पीट करेंगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ भी मौजूद है हम उसको बेचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अपनी कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। तीसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास चीज़ें भी मौजूद हैं, हमारी प्राइस भी राइट है, तो क्या क्वालिटी भी सही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जहां हम बेच रहे हैं, तो वो अपनी क्वालिटी की तरफ, क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। और उसके अलावा फिर हमें मार्केटिंग की तरफ तवज्जो देनी होगी। वहाँ हमें मार्केट की जो है तलाश करने हैं। हमारे पास तो चंद तो मार्केट है, US है, यूरोपियन यूनियन है और चंद ये मुल्क है। बहुत नैरो मार्जिन है हमारा और नैरो प्रोडक्ट भी है। हम 3, 4, 5 आइटम ही बेचते हैं दुनिया में। तो कब तक दुनिया वो आइटम टेक्सटाइल खरीदती रहेगी? तो इसलिए हमें अपने प्रोडक्शन को भी डाइवर्सिफाई करनी होगी। हमें हाई वैल्यू एडेड आइटम की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपने मार्केटिंग को बेहतर करना होगा, अपने एम्बेसीज को फॉल बनाना होगा। एम्बेसडर की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने के लिए ज़रूरी होगा कि उसने पाकिस्तान के आइटम्स के लिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए कितनी मार्केट उसने जनरेट की है बाहर में जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहा है।
تو یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں کرنی ہوگی, ہماری ایمبیسیز کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہوگا. تو یہ انٹینشن پرائم منسٹر کا بالکل صحیح ہے, لیکن کچھ جو میں نے اقدامات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش اور دعویٰ تو اپنی جگہ رہا کہ ایکسپورٹ اتنی بڑھائیں گے کہ آئی ایم ایف سے نکل سکے. جو ملک میں بجلی کی پرائز ہے, گیس کی پرائز ہے, جو انڈسٹری بڑی بڑی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کتنے عرصے تک وزیر اعظم صاحب اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا ہم مارکیٹ میں اتنی کمپٹیشن کر پائیں گے اس مہنگائی بجلی اور گیس کے دور میں؟ یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم چیزیں پیدا بھی کر لیں اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو, لیکن ہم اگر انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹ نہ کر پائیں, کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں کاسٹ آف پروڈکشن اگر بڑھ گیا ہے تو کیسے ہماری انڈسٹریز. تو یہ میرا ڈاکٹر صاحب میں سوال آسان کر دیتا ہوں, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت ان پالیسیوں پر کام کر رہی ہے جس سے ہم بہت جلد آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ میں گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوں. لیکن آئی ایم ایف میں اگر ہم دوبارہ اگر گئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بہت دیر ہو جائے گی پاکستان کے لیے پھر نکلنا. ہم بہت زخموں سے پہلے ہی چور ہو چکے ہیں, اب مزید ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف میں جائیں. اس لیے فیصلہ کرنا ہوگا پرائم منسٹر کو. میرے خیال میں پرائم منسٹر اسی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ دیر از نو مور آئی ایم ایف پروگرام. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ناراضگی ہے آئی ایم ایف سے بھی کہ اب ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, لیکن پاکستان میں خاص کر اسلام آباد میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے آئی ایم ایف کا. وہ دھڑا دھڑ بہت سارے جو ریٹائریز ہیں ورلڈ بینک, اے ڈی بی اور آئی ایم ایف, ان قسم کے جو ریٹائریز ہیں یا جو بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں جاب کر چکے ہیں, ان کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان جائے. تو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کے پروگرام پہ آ کے ایسی کہانی سنانی ہے کہ بس اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے جب تک ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے تو اندیا دیا کہ نہ حالات ہوئے تو ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر ذرا گریجولی موو کریں گے اس ڈائریکشن میں. ابھی شاید وہ نہیں کہنا چاہتے ہیں اتنا کھل کر, لیکن یہ ہے کہ اندازہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہوں تو یہ ایک ریئلائزیشن تو ہے کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے, ہم ڈالر بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ڈالر کی ارننگ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ ڈالر کی ارننگ بڑھانا بالکل ٹھیک ہے, لیکن کوئی ڈالر سیو بھی کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جس طرح کی چیزیں ہم اشرافیہ کے لیے امپورٹ کی جا رہی ہے اس ملک میں, کیا یہ زیب دیتا ہے پاکستان کو؟ جو ڈالر کے لیے ترس رہا ہو اس ملک کے اشرافیہ 4000 سی سی 5000 سی سی کے 7 کروڑ 8 کروڑ کی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہوں, یہ زیب دیتا ہے؟ اس کے لیے حکومت ڈالر جیب سے دے رہی ہے, مانگ کر دوسری جگہ سے لاتی ہے, اس اشرافیہ کے لیے ڈالر دے رہی ہے. کیا یہ زیب دیتا ہے کہ کتے بلی کے کھانے اور شیمپو جو ہے وہ منگایا جائے باہر سے اشرافیہ کے لیے؟ تو یہ اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ ڈالر سیو از ڈالر ارن. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا ایکسپورٹس میں. میں سمجھتا ہوں ایک ایریا جس پہ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جس پہ میں چاہوں آپ کرٹیسائز کریں. آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں سکلز کے اور ایجوکیشن کے, پاکستان کا کہیں پہ نام نہیں ہے. میں ریسنٹلی ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو یونیورسٹی ہیں ان میں ریسرچ نام کی چیز نہیں. جو کوالٹی آف ہیومن ہم پیدا کر رہے ہیں, جس نے چیزیں بنا کے دنیا کو بیچنی ہے, وہی دنیا میں سب سٹینڈرڈ ہے. تو اگر آپ نے ایکسپورٹ بنانی ہے, جتنے ہم ایجوکیشن پہ پیسے لگاتے ہیں, جو ہم لوگوں کی صحت کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ہم وہ لوگ پیدا کریں گے پہلے جو آگے برآمدات بڑھے گے. میرا پوائنٹ بیسیکلی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کو کس طرح آپ اگنور کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو انکریز دی ایکسپورٹس. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کو کوئی بھی ملک اگنور نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا آئیلینڈ آف ایکسلنس موجود ہے. یہی پاکستان کے ہی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے لڑکے جو ہیں وہ آج نیوکلیر ویپنز بھی بنا رہے ہیں, نیوکلیر میزائل بھی بنا رہے ہیں, روز تجربہ بھی کرتے ہیں, اور دنیا میں ہم جہاز بنانے والے چند ملکوں میں شامل ہو گئے ہیں. یہی پاکستانی لوگ ہیں نا, ہم میں سے ہی نکلے ہیں یہ لوگ, اسی یونیورسٹی سے پڑھ کے ہی نکلے ہیں.
تو کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ تو موجود ہیں، لیکن اس کو براڈ کرنا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ میں خود ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جب میں دوسرے پاکستان کے باقی یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں، کوالٹی بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. وی آر پروڈیوسنگ انمپلائیبل گریجویٹس. ہمیں کوالٹی کی طرف توجہ دینی ہوگی. ہم نے پاگلوں کی طرح گلی کوچوں میں یونیورسٹی کھول دی ہے، وہ پہاڑوں میں کھول دیا، ریگستانوں میں کھول دیا، دریاؤں کے کونے میں کھول دیا، ہر طرف یونیورسٹی کھول دی ہم نے. بھئی پڑھانے والے کہاں سے ہوں گے؟ تو آپ ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے لوگوں کو لا رہے ہیں. تو جو پڑھانے والوں کی کوالٹی اگر اچھی نہیں ہوگی تو اچھے گریجویٹ کہاں سے نکلیں گے؟ دیکھیں یونیورسٹی کیا ہے؟ یہ نالج فیکٹری ہے، اور ہم سب جو پڑھا رہے ہیں یہ نالج ورکر ہیں. اگر ہماری کوالٹی خراب ہو جائے گی، نالج ورکر کی کوالٹی خراب ہوگی، تو نالج جو وہ پروڈیوس کرے گا اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ تو کچھ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک بات کی، بہت آپ نے صحیح بات کی، مگر میں ایک آپ کی خاص بات جو چند لمحے پہلے آپ نے کہی، ایکو کی بات کی کہ ایک ایکو آتی ہے کہ جسے آپ نیو کلونیلزم کہتے ہیں. بنیادی طور پر تو پولیٹیکل ڈیسیژنز چاہیے اس یوک کو، اس بیڑی کو توڑنے کے لیے. تو اس لابی کا ہم کیا کریں گے جو ہمیں غلامی کی طرف دھکیلتی ہے اور ہمارا جو بھی حکمران آتا ہے وہ ان کے چکمے میں آ جاتا ہے؟ اس کی کوئی ریمیڈی ہے؟ بھائی صاحب 1988 سے اور آج تک 33 سال ہو گئے نا، بارنگ 4 ایئرس 2004 to 2008 جب ہم IMF سے باہر تھے، باقی تمام 33 سال آپ لگا لیں ہم IMF کے اندر ہی ہیں. یہی ایکو سسٹم جو ہے، جس کو میں ایکو سسٹم کہتا ہوں IMF کا، یہ گھیر کے لے جاتا ہے، پرائم منسٹر کو بھی لے جاتا ہے، باقیوں کو بھی اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ کتابی باتیں شروع کر دیں گے. یہ ایک نیو لبرل اکنامک آرڈر ہے جس کو یہ ان کے پرچار کرنا شروع کرتے ہیں کہ